آج کا عنوان نماز کی اہمیت ہوتی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے کافر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں پڑھا۔ جو شخص نماز چھوڑ دیا وہ مسلمانوں کے لسٹ سے غائب۔ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها ولقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، تمام کی تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت سورہ بقرہ سے آیت نمبر 277 تلاوت کی۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت کے مناسبت سے آج کا عنوان نماز کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب پر نماز فرض ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ نماز کے بغیر دین کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جڑ اور بنیاد میں سے ایک اہم بنیاد، ایک اہم کھمبا، ایک اہم ستون وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر اسلام کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مومنین کو خطاب فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح نیک اعمال کرتے ہیں
یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ کافی جب ہوگا جب اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تب جا کر ایک مومن کا ایمان پکا اور سچا ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا اجر دینے والا ہے، کیا انعام دینے والا ہے؟ اجر کہتے ہیں انعام کو۔ آپ دنیا میں جو کوئی عمل کرتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن جب فیصلے کا وقت آئے گا، اس وقت آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ کو انعام دے گا اللہ۔ وہ انعام لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر، ان کا انعام اللہ کے پاس محفوظ رکھا ہے۔ اگر اللہ کے پاس انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں ان تمام انسانوں کے بیچ، تو آپ کو نماز قائم کرنی ہوگی اور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ اور کیا ہے؟ یہ تو انعام آپ کا رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اس دن میدان حشر میں جب کہ انبیاء کرام بھی سلم سلم کی صدا لگا رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی ہو، سلامتی ہو، اے اللہ رحم فرما، رحم فرما، یہ عالم ہوگا۔ اس دن بھی ان نمازیوں کو، نماز ادا کرنے والوں کو اور زکوٰۃ دینے والوں کو کیا ہوگا؟ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی نمازیوں کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ تو وہ ڈرے ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھلا بتلائیے نماز کی یہ اہمیت ہے، ہم لوگ اس سے کتنے دور ہیں؟ اور یہ کس قسم کے نمازی جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہوں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوں، جمعہ پڑھ لینے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ وعید ہے۔ 1 وقت پڑھی، 2 وقت نہیں پڑھی، 4 وقت پڑھ لی، فجر غائب ہے، ایسے نمازیوں کو نہ تو یہ انعام ملے گا اور نہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ فائدہ، یہ انعام ان نمازیوں کے لیے ہے جو 5 وقت نماز پابندی وقت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا یہ انعام ہے۔ اب ہم میں سے جو چاہے اس انعام کو حاصل کر لیں، اور جو نہیں انعام کو حاصل کر سکتا وہ تو بہت بڑا بد نصیب ہے۔ تو لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نماز جو لوگ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا انعام، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور اس میدان حشر کے اندر نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے، اور نہ کوئی ان کو تکلیف پہنچے گی۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو مومن اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بین المومن و بین الکفر الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نے کافر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں پڑھا۔ صرف مسلمان، صرف مومن کی ایک علامت ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، اور مومن کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ فرق ہے۔ تو گویا جو شخص نماز چھوڑ دیا وہ مسلمانوں کے لسٹ سے غائب، مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور نماز کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جو اور سارے رکن ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، جیسے کہ روزہ ہے، حج ہے، کسی نہ کسی صورت میں یہ تمام چیزیں معاف ہیں۔ مثلا رمضان کے مہینے میں عورتیں جو ماہواری کے دن میں ہوتی ہیں، ان ماہواری کے ایام میں عورتوں کے لیے نماز معاف ہے، معاف ہے۔ زکوٰۃ، ایک شخص کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اس کا مال برباد ہو گیا، اس پر زکوٰۃ معاف ہے۔ ایک شخص مالدار ہے اور حج کا فارم بھی بھر لیا، جانے کی تیاری ہے،
کہ عین وقت میں اس کا بھی مال تباہ ہو گیا، اس پر حج، اس کے لیے حج معاف ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، چاہے وہ بیمار کیوں نہ ہو۔ بیمار ہے، اللہ کے نبی نے اصلاح فرمائی، راستہ بتایا، اگر وہ بیمار ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر کے بھی وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اشارے کر کے نماز پڑھ لو، کبھی معاف نہیں، کسی بھی صورت میں معاف نہیں نماز۔ باقی تمام ارکان کسی نہ کسی صورت میں وہ معاف ہے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں اور کبھی بھی معاف نہیں۔ نماز میدان جنگ میں جب راکٹوں کی بارش ہو رہی ہو، تلواریں کی جھنکار ہوں، ایسے وقت میں بھی نماز نہیں معاف ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا جب دشمن کھڑا ہو توپ اور تلوار لے کر، ایسے وقت میں تم اپنے آدھے سپاہیوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرو اور آدھے کو نماز پڑھاؤ، تمہارے پیچھے آدھے نماز پڑھ کر واپس جائیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں دشمن کے مقابلے میں، اور جو پہلے سے کھڑے ہیں وہ آ کر تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ نوبت ہے نماز کی کہ وہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں۔ ہم اور آپ اگر کام زیادہ ہو گیا تو معاف ہے، اگر کوئی پارٹی چلی آئی تو معاف ہے، ہم نے اپنے اوپر سے خود ہی نماز کو ختم کر دیا ہے، ہم نے خود ہی قانون بنا لیا ہے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا چاہیے، ایسے وقت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی کان کھول کر سن لو، نماز کسی بھی صورت میں اور کبھی بھی معاف نہیں ہے، جب تک ہوش و گوش ہے، عقل و شعور ہے، معاف نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر طائف کا سفر کیا، وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے الٹا کیا، آپ کے ساتھ پتھروں کی بارش کر دی، اوباش اور بدماش بچوں کو پیچھے لگا دیا، اتنے پتھر برسائے، خون نکل کر آپ کے جوتیوں میں جم گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آسمان سے اللہ نے فرشتہ بھیجا، کہا نبی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ حکم دیجئے، آپ کے حکم کی آپ کے اشارے کی دیر ہے، آپ اشارہ کیجئے، اس قوم کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پس دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کہا نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں نہ لائیں، مجھے امید ہے ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ آپ نے منع کر دیا، فرشتوں کو ان پر بد دعا نہیں کی، لیکن خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے سر پہ، آپ کے گردن پہ ڈال دیتا ہے، اتنا وزنی اوجھڑی کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت چھوٹی تھیں، بچی تھیں، ان کو خبر ہوئی، آئی آپ کے سر سے وہ اوجھڑی ہٹانے لگی اور ہٹایا، تب جا کر کے آپ نے اپنی گردن اوپر اٹھائی۔ اس وقت آپ نے خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے مشرکین مکہ سے کہا تھا، اس کے سامنے کہا تھا، اے اللہ تو فلاں کو پکڑ لے، اے اللہ تو فلاں کو پکڑ لے، اے اللہ تو فلاں کو پکڑ لے۔ ان کے لیڈروں کا ایک ایک کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی تھی۔ اسے اندازہ ہوا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طائف کے اندر لہو لہان کیا گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن انہی مشرکین نے جب آپ کو نماز سے روکا آپ نے بد دعا کی۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، نماز سے اگر روکتا ہے اس کے لیے بد دعا کر سکتی ہے، باقی اگر ذاتی اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو یہ تھوڑے سے وقت میں نے آپ کو چند باتیں بتائیں، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم پکے اور سچے نمازی بن جائیں، پنج وقتہ نمازی بن جائیں اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور سچے شہدائی بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت
ہم کو جب تک اس دنیا میں رکھ، اسلام پر قائم اور دائم رکھ، جب اس دنیا سے لے چل تو ایمان کے ساتھ لے چل۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی وذل وتم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔